نہ صرف کہ ہم ان کا کچھ کر نہیں رہے ہیں، ابھی تو یہ خبریں آ رہی ہیں کہ جی وہ ملی مسلم لیگ بنا رہے ہیں، آپ ان کو زیادہ پرومیننٹلی شو کیس بھی کر رہے ہیں، ان کی میٹنگیں یہاں پہ ہو رہی ہیں، تو چاہے جس مرضی نام سے جماعت دعویٰ کو آپ لے آئیں، فلانا لے آئیں، یہ بیانیہ دنیا میں نہیں چل رہا۔ آپ کو ٹھیک ہے، بڑا اچھی بات ہے کہ آپ نے آپریشن کر کے حقانی نیٹ ورک کی بیسز وہاں پہ ختم کروا دیے، مگر وہ جو گڈ طالبان بھی ہیں، یہ بیانیہ بھی ہمیں کسی نہ کسی سٹیج پہ کنٹرول کرنا پڑے گا۔ ایک اور لاسٹلی، اکنامکلی اور پولیٹیکلی جب تک ہم سٹیبل نہیں ہوں گے نا، ہم آنکھیں نہیں دکھا سکتے۔ انڈیا کو 7 گنا معاف ہیں کیونکہ انڈیا اکنامک پاور ہے۔ ہم وہ جدے گھر میں دانے ہو گئے ہیں کملے بھی سیانے، پنجابی کا محاورہ ہے، دیکھا نا پنجابی آپ کی بھی اچھی ہے۔ تو وہ جب تک ہم اپنے آپ کو پولیٹیکلی اکنامکلی سٹیبل نہیں کرتے ہیں تو آنکھیں دکھانے والا یہ اردو کالمسٹوں پہ نہیں پڑھ کے پالیسی بنائی جاتی۔ ٹھیک ہے، میں کلاس صاحب کا زیادہ اس پہ سٹرانگ جی کلاس صاحب، میں عامر صاحب کی جو سٹارٹ جہاں سے لیا ہے نا، جیسے آج مجھے، کیونکہ وہی بات ہے کہ میرے اور عامر کی ایک لائن کا سب لوگوں کو پتہ ہے، آج کی نہیں ہے پہلے کی ہے، ہماری ان پاپولر لائن ہے جو پاکستان میں بکتی نہیں ہے، جو مثال آپ بیچنا چاہیے۔ جیسے میں نے کہا کہ میں نے پرسوں کل کے اخبارات جب پڑھے نا، یہ پرسوں آیا نا اس کا بیان آیا اس کا ان کا ٹرمپ کا، تو میں نے جب یہ کل کے اردو اخبارات پڑھے تو مجھے یوں لگا کہ پاکستان نے جنگ عظیم 3 جو ہے امریکہ سے جیت لیے، اور بس یہ کہ ایک چھوٹا سا کام یہ رہ گیا ہے کہ یہ جا کے اس کو اردو اخبارات یہ پڑھائے کون اس کو ٹرمپ کے حضور، آپ جنگ یہ لڑنے سے پہلے ہار چکے ہیں۔ نیشنلزم اچھی چیز ہوتے ہیں، فیئر انف، لیکن نیشنلزم کو جب آپ زیادہ انفلیٹ کر کے لے جائیں، لوگوں کو ڈریمی ورلڈ میں لے جائیں، یہ ڈینجرس ہوتا ہے۔ یہ دنیا بھر میں نیشنلزم کے فائدے ہوئے ہیں، وہاں پہ بہت بڑے اس کے نقصانات بھی ہوئے۔ پچھلی صدی میں ہم نے 2 دیکھے ہیں جو بڑے سب سے بڑے ڈیزاسٹر ہوئی ہیں۔ اپنے وطن سے، اپنی اسے دھرتی سے محبت کرنا، پیار کرنا، وہ تو جانوروں پرندوں کو بھی ہوتا ہے جو گھونسلے پہ رہتے ہیں، اس کو بھی اپنے گھر سے محبت ہوتی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اگر آپ اپنے وطن سے محبت کرتے ہیں تو اسی کی بنیاد پہ دوسرے کے وطن سے نفرت آپ شروع کر دیں، یہ ثابت کرنے کے لیے کہ ہم زیادہ پیٹریاٹک ہیں، ہم زیادہ محب الوطن ہیں، ہمیں اپنے وطن سے زیادہ محبت ہے، دوسروں کو نہیں ہے۔ مثلاً یہ اب اس پچھلی صدی میں کیا ہوا ہے، 2 بڑی مثالیں سر، ایک جاپان کی ہے، ایک آپ کے سامنے جرمنی کی ہے۔ وہ ہم سے بڑی بہادر قومیں تھیں، یہ ذہن میں رکھیں، ہم سے بڑی اکنامک پاورز بھی تھیں، اور جرمنز تو آپ کو پتہ ہے ٹیکنالوجی میں لیڈ کرتے تھے، اور ہم نے دیکھا بھی کہ ہوا انہوں نے اب اس کے بعد یہ ورلڈ وار سیکنڈ کے بعد جتنے بڑے جرمنز ہیں انہیں کو امریکنز لے کے گئے، جن کی بنیاد پہ وہ جدید انہوں نے امریکہ بنایا۔ میں تھوڑی سی جو ہلکی سی اپنا نیشنلزم ذرا تھوڑا سا ہم یہ قابو میں رکھیں، ہم سب محبت کرتے ہیں اس وطن سے، دھرتی سے، لیکن اپنا طریقہ ہوتا ہے اس کو ایکسپریس کرنے کا۔ مثلا میں عامر صاحب سے شروع کر دوں، پہلے ذرا تھوڑی سی ان کے ساتھ میں متھا لگا لوں ذرا۔ جی انہوں نے بھی آج جیسے آج ہماری نیشنل سیکورٹی اس کی کونسل کی میٹنگ ہوئی، انہوں نے بھی مذاق میں اڑا دیا جو ہمیں آپ نے کون سے پیسے دیے ہیں، ہم کھا پی کے مکر گئے ہیں۔ میں ذرا آپ ان کو ذرا تھوڑا ریمائنڈ کروانا چاہتا ہوں اسی جگہ سے آپ کوٹ کر رہے ہیں۔ جی عامر صاحب نے بالکل کہا جی وہ ہمیں وہ راہداری کے دے رہے ہیں۔ سر عامر صاحب کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ کوئی راہداری کا ٹکا بھی نہیں دے رہے، ہمارے فارن آفس نے، ہمارے GHQ نے جو ان کے ساتھ ڈیل کی تھی ان کے ساتھ یہ کنٹینر لے جانے کی مفت، یہ تو آپ کئی بار کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ سینٹ کی فنانس کمیٹی میں سکرا امام صاحب نے لتاڑ کے رکھ دیا تھا، اس وقت یہ سرتاج عزیز صاحب تھے اور جلیل آباد سے جیلانی صاحب فارن سیکرٹری تھے، اس نے پوچھا تھا سکرا امام نے کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ نے امریکنز کے ساتھ ان کو یہاں سے کنٹینر گزارنے کے لیے افغانستان راہداری کے اب کتنے پیسے لے رہے ہیں؟ کنٹینر کیا لے رہے ہیں؟ وہاں کہ میم نتھنگ، وہاں کہ واٹ ڈو یو مین بائی نتھنگ، سکرا امام نے کہا، اس نے کہا گڈ ول، اس نے کہا گڈ ول کیا چیز ہوتی ہے 2 ممالک کے درمیان۔ اور سکرا نے کہا کہ جب وہاں پہ سلالہ اٹیک کے بعد انہوں نے آ کے پاکستان نے روکی تھی کنٹینر، یہ روکے تھے امریکہ کے، تو انہوں نے کہاں سے گزارے تھے؟ انہوں نے پتہ ترکمستان کے، قازقستان کسی کا نام لیا، وہ سرتاج عزیز نے، جلیل عباس جیلانی صاحب نے، تو اس نے کہا انہوں نے کتنے پیسے لیے تھے قازقستان یا اس نے ترکمستان نے؟ انہوں نے جناب انہوں نے 8 مہینے تک فی کنٹینر انہوں نے $1700 لیا تھا امریکن سے، اور ہم بہت کم لیتے رہے ہیں۔ نہیں لیتے نہیں، عامر صاحب کم نہیں ہے، نہیں لیے، میں اس پہ حوالے کا چیز ہے، نو ان کو سپورٹ فنڈ کوئی میں کہہ رہا ہوں، میں آ رہا ہوں سر، میں اس پہ آ رہا ہوں، مطلب ہم نے 17 سال 16 سال امریکنز کو مفت میں اربوں ڈالر ہم کما سکتے تھے، پاکستان کا GHQ یا پاکستان کا ہمارا فارن آفس، ان دونوں نے امریکن سے پیسے نہیں لیے، سستا بیچا، اور کیا کہا بیچا کیا سر، کچھ لیا ہی نہیں ہے ان میں، مفت میں، اس میں سرنڈر ہے یہ ایک طرح کا فارن آفس کا۔ اور یہی بات سکرا امام نے کی، اس نے کہا آپ اپنے بچوں کے، اس نے یہ الفاظ ہیں اس کے، اپنے بچوں کے وہاں پہ وہ لینے کے لیے، اسکالرشپ لینے کے لیے، بچوں کو امریکہ یورپ سیٹل کروانے کے لیے آپ پاکستان کے مفادات پہ ان ملکوں کو بیٹھ کے فیور کرتے ہیں، اور جب ہماری باری آتی ہے گڈ ول لے رہے ہیں۔ انہوں نے یہ کہا کہ امریکن آپ کو پیسے دے رہی ہے، پیسے آپ کو لیگلی آپ کے پیسے بنتے تھے، اگر قازقستان اور ترکمستان لے سکتے ہیں پیسے تو آپ بھی لے سکتے تھے، آپ نے تعلقات بنائے، دوستیں بنائی، آپ نے ریٹائرمنٹ کے بعد آپ نے امریکنز کی، یورپین ممالک کے ہمارے ڈپلومیٹس نے لینی ہے نیشنلٹیز، انہوں نے کہا گڈ ول، گڈ ول آپ کی بھاڑ میں گئی، اربوں ڈالر ہمیں مل سکتے تھے، ہم پوری دنیا سے قرضے لے
دے رہے ہیں, ہم جا کے اس پہ ان کی شرائط پہ ہم یہاں پہ اپنا ناچ ہم یہاں پہ ناچ رہے ہیں, آپ ہمیں یہ بتا رہے ہیں وہاں پہ ہماری فوجی قیادت اور ہمارا فارن آفس ہم نے گڈ ول پہ دے دیے, آپ خود تو کسی کو ٹکا نہ دیں وہاں پہ اس کو کرنے کا. ایک چیز امریکہ نے ان کے ساتھ کیا فیور کیا اگر آپ نہیں جانا, بہت بڑا مال کھلایا ہمیں سر, یہ ایسے نہیں ہو رہا, یہ مفت کا کوئی لانچ نہیں کھلایا. میں ذرا آتا ہوں اس کو بریک. کہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے بیان کے حوالے سے کلاس ہم بات کرتے ہیں اور خاص طور پر مال کھلانے کی کوئی بات آپ کرنے والے تھے. میں اس پہ اب اس سے دیکھ لیں 15-16 سال ہم نے امریکن کو مفت یہاں پہ دیا, اس کے بدلے انہوں نے ہمیں پیسے دیے, میں اس پہ بات کرتا ہوں. ابھی مجھے ایک ہمارے بڑے آنریبل ایک ریٹائرڈ جنرل صاحب ہیں, بڑے اہم عہدے پہ رہے ہیں یہاں پہ, ویری آنریبل مین, میں ان کی جنرل صاحب کی عزت کرتا ہوں. ان کا مجھے میسج آیا وہ ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں, انہوں نے کہا جناب کہ جب یہاں سلالہ پہ اٹیک ہوا تھا اور 8 مہینے بند رہی, تو اس کے بعد ان سے دوبارہ انہوں نے ڈیل کی تھی, اور آپ جتنے بھی کنٹینر جاتے ہیں ان سے ایک انہوں نے کہا ریزنبل اماؤنٹ جو ہے وہ امریکن سے چارج کی جاتی ہے, فیئر انف, اور انہوں کا مانیٹرنگ بھی ہوتی ہے اور اس کی پلفریج وغیرہ بھی نہیں ہوتی. اچھا کیا آپ نے, 15 سال تو آپ نے کچھ نہیں لیا نا, جو آپ اربوں ڈالر لے سکتے تھے, $1700 وہاں پہ قازقستان نے لے لیا. ایک چیز. دوسری چیز جو جہاں پہ اس پہ امپورٹنٹ ہے, ابھی عامر صاحب کہہ رہے تھے کہ آج مطلب ہمارے انہوں نے کہا ہے ہماری سیکورٹی کونسل کے اجلاس نے جی کہ ہمیں امداد نہیں چاہیے اور ہمیں آپ کا اعتماد چاہیے, یہ انہوں نے الفاظ فرمائے. عزت چاہیے, ہماری قربانی اور کوششوں کو تسلیم کیا جائے, ایکنالجمنٹ جو ہے آپ ہمیں مطلب وہ کریں, ہمیں تالیاں بجائیں, ہم نے آپ کے لیے بڑا رول پلے کیا. سر بات 2-4 اس میں چیزیں بڑی, میں ذرا تھوڑا سا بٹر ٹروتھ ہیں, عامر صاحب اجازت دیں تو پلیز. بات یہ ہے کہ امریکن کو ایک چیز کی داد دیں, وہ اس چیز پہ بلیو رکھتے ہیں کہ دنیا میں کوئی فری آپ کے لنچز نہیں ہوتے. نو ڈاؤٹ انہوں نے ان کو مال کھلایا ہے, ہمیں پیسے دیے ہیں, جس کا نام انہوں نے 2 چیزیں رکھی ہیں. یہ پہلے دن سے جنرل مشرف کے دور سے چلا آ رہا ہے. جنرل مشرف صاحب کو بھی وہ 8 سال پیسے دیتے رہے ہیں سر, $1.2 بلین کے قریب کولیشن سپورٹ فنڈ کے نام پہ. اگریمنٹ کیا ہوا تھا کہ جتنا آپ کا خرچہ یہاں پہ آئے گا, جو وار اینڈ ٹیرر پاکستان لڑ رہا تھا ود ان پاکستان, ناٹ ان افغانستان, جو آپ اپنے علاقوں میں ٹرائبل ایریاز میں آپریشن کر رہے ہیں, دیگر آپ کی فورسز موبلائزیشن ہو رہی ہے, آپ کے ٹینک, توپے, جہاز, گنے, آپ کے توپ خانے, ہیلی کاپٹر چل رہے ہیں, فوجی جا رہے ہیں, ان کا خرچہ ہمیں دیں گے, ہم آپ کو دیں گے. اور ہمیں سب پتہ ہے اس پہ کیا ہوا, انہوں نے ایک چیز کے 3 بل بنا کے بھیجنے شروع کر دیے. جب انہوں نے بیٹھ کے سکروٹنی کی, پتہ یہ چلا ہے کہ ایک چائے کا کپ پیا تو 4 دفعہ انہوں نے کاؤنٹنگ کی ہے. ایسی چیزوں میں ہمیشہ مال دونوں طرف سے بنتا ہے, ٹھیکیدار اور جو لوگ انوالو ہوتے ہیں دونوں طرف سے پیسہ بناتے ہیں. اس پہ مسئلہ شروع ہونے کا, حضور ہم آپ کو پیسے دینے کو تیار ہیں, جو آپ اصل خرچے ہیں وہ بتائیں. ہم نے 3-4 بلنگ کی کاؤنٹنگ کرنی شروع کر دی. ایک گلاس ایک کا تھا, ہم نے اس کو 4 دفعہ کاؤنٹ کر دیا, جی یہ ہم نے 4 گلاس لیا, ہم نے ایک تھا, یہاں مسئلے ہوئے. خیر $1.2 بلین کے قریب ہر سال ہمیں وہاں پہ کولیشن سپورٹ کے فنڈ پہ آپ کو سہمائی پیمنٹس ملتی رہی ہیں. انہوں نے کیا کیا ہے, جسے آج ہم نے کہا ہمیں امداد نہیں چاہیے. وی آر ویری وائز کہ پچھلے سال سے آپ کو پتہ ہے کانگریس میں بل آنا شروع ہو گیا بیکاز آف 2-3 ریزنز, جو آ کے مسائل شروع ہوئے. کانگریس میں وہاں پہ امریکن یہ کہنا شروع کر دیا کہ پاکستان ہمارا الائی ہے کہ ہمارا دشمن ہے. جب آپ کو یاد ہوگا اسامہ بن لادن کو انہوں نے ٹریس کیا, ہم نے شکیل وہ کیا نام افریدی صاحب ہیں, کیا نام ہے, ان کو پکڑ کے جیل میں ڈال دیا. تو امریکنز نے کہا جناب ہمارا تو ہیرو ہے, اس نے ہمیں ٹریس کر کے دیا ہے, آپ نے جیل میں ڈال دیا اس کو. اور مزے کی بات ہے, انہوں نے شکیل افریدی پہ الزام یہ نہیں ہے کہ تم نے اسامہ میں نہ اسامہ کو ڈھونڈنے میں مدد کی, یہ الزام نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ تم نے طالبان کو بھتہ دیا تھا, اس نے کہا میں نے بھتہ نہیں دیا تھا, وہ آگے گن پوائنٹ میں مجھے اغوا کر کے پیسے لے گئے تھے. امریکنز کہتے ہیں جس نے ہمیں ٹریس کر کے دیا, جو ہمارا دشمن تھا, اس کو آپ نے جیل میں رکھو, یہاں سے تعلقات خراب ہوئے. آپ کو یاد ہوگا پچھلے سال انہوں نے ایک بل ڈال دیا وہاں پہ کانگریس میں کہ پاکستان کو دہشت گرد اسٹیٹ قرار دیں. جی آپ کو اس میں یاد آ جائے گا, انہوں نے پچھلے سال سے ہمارا کولیشن سپورٹ سارے بند ہو گیا, پچھلے 1 سال سے, پتہ ہے آپ کو فنڈ بند کر دیا. امریکن اس وقت میں کچھ نہیں دے رہے, ہمارے اپنے پیسے ڈیو ہیں, انہوں نے کانگریس نے اس کے اوپر لگا کے, آپ کو یاد ہوگا جہاز, ہمارے پیسے, ہمارا پیسہ ہے وہ جو نہیں دے رہے. نہیں, ہمیں F-16 مل رہے تھے سر, اور سبسڈائز ریٹس پہ مل رہے تھے $500 ملین, امریکن اس میں ڈال رہے تھے, وہ کانگریس نے روکے. ریزن کیا تھی, امریکن یہ کہہ رہے تھے, غلط یہ کہہ رہے تھے یا صحیح کہہ رہے تھے کہ یا آپ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں یا آپ طالبان حقانی گروپ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. یہ بڑی کلیئر لائن تھی جو پچھلے کچھ عرصے سے آ رہی تھی. وہ دے رہے تھے کہ یا ہم سے پیسے لینے بند کر دیں, آپ حقانی کے ساتھ کھڑے ہوں. ہم نے یہ کہا کہ ہمارے علاقائی, ہمارے اسٹریٹجک انٹرسٹ یہ ہیں کہ ہم طالبان کے ساتھ کھڑے ہوں گے, اگرچہ ہم کہتے ہیں ہم ان کو مارل سپورٹ دیتے ہیں. اچھا میں اس پہ آتا ہوں نا ذرا, ابھی آپ نے ایک حوالہ دیا, آپ کے حوالے سے مجھے بھی موقع دیں, اسی حوالے سے نہیں, اسی حوالے پورا شو پڑا, پوری اپنی بات کیجئے گا. یہ 4 جو ہمارے انہوں نے امبیسڈر نے لکھا تھا, جو ڈان میں آرٹیکل لکھا تھا, ان 4 نے کیا کہا تھا, الفاظ آپ کو یاد ہیں؟ بالکل, مجھے نہیں کوٹ کرنے دیں. انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان کو فیصلہ کرنا ہے کہ انہوں نے افغانستان میں ڈیکاڈینٹ فورسز کے ساتھ کھڑنا ہونا ہے, جو مارکیٹوں میں بم مارتے ہیں, عورتیں بچے وہاں پہ سارے ان کو وکٹم بنتے ہیں, یا انہوں نے وہاں پہ آ کے دنیا کے 52 ممالک, یہ میں نے نہیں کہا, یہ 4 امبیسڈر کا اس میں تھا. ہماری پرائرٹیز جو ہیں سر وہ آپ کے سامنے واضح ہیں. ہم امریکن سے پیسے بھی لے رہے ہیں, ان سے ہم چیزیں بھی لے رہے ہیں, اور ہم افغانستان میں ہم سمجھتے ہیں ہمارے انٹرسٹ یہ ہیں کہ ہم حقانیوں کے ساتھ کھڑے ہوں سر.
آگے اب آپ کی میں نہیں، آپ کی یہ آخری باتیں میں اگری کرتا ہوں. میں ایک یہ ضرور کہوں گا کہ آپ کا یہ کہنا ہے کہ شکیل آفریدی سے معاملات خراب ہونے چاہیے ہیں، وہاں سے نہیں ہوئے. معاملات وہاں سے خراب ہوئے ہیں کہ جب فوجی حکمران ہوتے ہیں، جب مارشل لا ہوتا ہے، تو مشرف کے لیے اپنی جو مفاد پہلے تھے، اپنی طاقت کو برقرار پرپیچویشن ان پاور زیادہ امپورٹنٹ تھا، نیشنل انٹرسٹ پیچھے رہ جاتے ہیں. اور یہ ضیاء کے دور میں بھی ہوا کہ وہ اپنے مفاد یہ تھا کہ ہماری گورنمنٹیں سلامت رہیں. وہ پاکستان کی سلامتی سے زیادہ ان کی اپنی حکومتوں کی سلامتی ان کے لیے زیادہ امپورٹنٹ تھی، اس لیے سستا بیچا. اور اس وقت ہم نے بیسز بھی دیے، سب کچھ دیا. اس وقت اس کا لارجلی کنٹریبیوشن ہمارے برا مناتے ہیں فوجی بھائی ان کی تھی. اس کے بعد ایک دم جب سول حکومت آ جاتی ہے، پھر یس ان کو پاکستان کے جو مفاد ہے وہ یاد آ جاتے ہیں اور بالکل وہ بڑا اچھا پرزرو کر رہے ہیں. مگر صرف سویلین میں ملٹری دور میں کسی کی جرأت نہیں تھی کہ مشرف کو کوئی روک سکے کہ جناب یہ آپ ڈیل کیا ہے. اور جب آگے یاد اور وہ ہم نے پالیسی بدلنی شروع کی، جو کریکشن آئی، اور وہ آصف زرداری صاحب کا یا نواز شریف صاحب کا، خاقان عباسی صاحب کا، جیسے مرضی لولی لنگڑی حکومتیں رہیں، انہوں نے انٹرفیئر نہیں کیا فوجی میں. مگر چونکہ فوج حکمران نہیں تھی تو ان کے مفادات بھی وہی تھے جو ملک کے یا وہ قوم کے تھے. جبکہ مشرف کے دور میں مشرف کے ذاتی مفادات حاوی ہو چکے ہوئے تھے. یہ ایک بنیادی بات ہے کہ وہ چبنا ہے. لاسٹ میں کہہ دوں کہ اس میں ہم جو امریکہ سے اب یہ جو کہہ سکتے ہیں، جو کہا بھی جا رہا ہے، وہ یہ ہے کہ خدا کے لیے پاکستان اس وقت سب سے زیادہ دنیا میں ریفیوجیز ہمارے یہاں ہیں. ہم اتنے افورڈ ہی نہیں کر سکتے. دوسرا یہ بھی صحیح ہے کچھ حد تک کہ وہ پناہ گاہیں ہیں اسی داعش کی، طالبان کی، جو مرضی کہہ لیں، وہ استعمال ہوتی ہیں. یہ اپنے لوگ اگر ہمارے پہ بھلا کریں تو صرف یہ عوانی لوگوں کو اچھے طریقے سے پیسہ خرچ کے واپس لے جائیں. باقی یہ نہیں ہے کہ صرف اس سے جانے سے مسئلہ حل ہو جائے گا. مسئلہ وہ والا ہے کہ ہم جب تک خود اپنے گٹ طالبان کو قابو نہیں کریں گے وہ کریں گے. لاسٹلی کہہ دوں کہ یہ مسئلہ افغانستان کا یہی رہے گا. یہ سلجھتا ہوا نظر نہیں آ رہا. زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتے ہیں ہم اپنا ہاؤس ان آرڈر کریں، کیونکہ وہ سیاسی مسئلہ ہے جس کو امریکہ ملٹری طریقے سے حل کرنے کی کوشش کر رہا ہے. یہ امپاسبل چیزیں ہوا نہیں ہے. ہمیں صرف اپنا ہاؤس ان آرڈر کرنا ہے، اپنی ٹرنچز ٹھیک کرنی ہے اور اپنی باؤنڈریز ٹھیک کرنی ہے. یہی تو رونا ہے ہاؤس ان آرڈر کا. ہمارے جو ہم نے نان اسٹیٹ ایکٹرز رکھے ہوئے ہیں جن کو ہم ماننے کو تیار نہیں. اوپن پوری دنیا جانتی ہے. آپ کو اس مسعود اظہر والا کیس کا پتہ ہے، ہم نے چائنا کے ذریعے اس کو ٹیکنیکل، پوری دنیا وہاں پہ ووٹنگ کے لیے بے قرار بیٹھی ہے یو این او میں، ہم نے اس کو ہولڈ پہ رکھا ہے. ابھی آپ نے جیسے جماعت الدعوہ کا آپ نے بتایا، حقانیز کا آپ نے بتایا، کوئی ہمیں تھوڑی سی سمجھ ہے کہ دنیا یورپ اس وقت جو ہمارے ساتھ کھڑا ہوتا تھا کسی دور میں، اس وقت ٹیررزم کا شکار ہے سر. ابھی بارسلونا میں جو کچھ ہوا آپ کے سامنے، برلن میں ہوا، فرانس میں ہوا، پوری دنیا میں ہو رہا ہے. ہمیں تھوڑا سا اپنے آپ کو یہ وڈرا کرنے کی ضرورت ہے. اس وقت ہمیں اپنی باؤنڈریز کو سیکیور کرنے کی ضرورت ہے. ہم اپنا گھر چلا لیں، بڑی بات ہے. افغانستان کو افغانستان پہ چھوڑ دیں. انڈیا کے ساتھ ہمارے مسائل ہیں. آپ کو چاہیے چائنا کو انوالو کریں، امریکنز کو انوالو کریں، خود آپ بیک ڈور کچھ چینل کے ذریعے، جو جنرل ناصر جنجوہ صاحب آئے تھے اور بڑے دعوے کیے تھے جی میں آ گیا ہوں تو ہم اس کے بعد ہم چیزیں ٹھیک کر دیں گے. آپ کو انڈیا کے ساتھ بیسک ایشوز پہ دوبارہ آپ کو جانا پڑے گا. اب ہو یہ رہا جو زیادتی ہو رہی ہے افغانستان کے ساتھ، جو دونوں پاکستان اور انڈیا کر رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں اپنی پراکسیز یہ افغانستان میں لڑے ہم، وہ بھی وہاں سے اس کے ذریعے ہم ہٹ کر رہے ہیں، ہم بھی وہیں پہ بیٹھ کے اس میں اپنی کاروائیاں کر رہے ہیں یا آ کے ڈینائی کرتے ہیں، ہم نہیں کر رہے. ہمیں کو رحم کرنا ہوگا. افغانستان پیسفل افغانستان سب سے زیادہ ہمارے فائدے میں جو بات آپ نے کی ہے، 30 لاکھ مہاجرین کیسے واپس جائیں گے جب تک افغانستان پیسفل نہیں ہوتا. ہم نے اگر وہاں پہ اس طرح کی فورسز کو سپورٹ ملتی رہی جو کابل میں بم دھماکے کرتے ہیں، ایک امریکن نیٹو سپاہی مارنے کے لیے آپ وہاں پہ 150 افغانی مار دیتے ہیں، مارکیٹوں میں بچے عورتیں ماری جاتی ہیں. اچھا وہ جو ہیں الٹا انہوں نے پراکسیز ہمارے ہاں کی ہوئی، انہوں نے ہمارے طالبان جو ہمارے خلاف استعمال ہوتے ہیں انڈیا یا وہاں پہ افغانستان وہ استعمال کر رہے ہیں. ہم بڑے خوش ہیں. یہ جو پاورفل لوگ ہیں سر، وہ چاہے افغانستان کے ہوں، انڈیا کے ہوں یا پاکستان کے، کیونکہ ایلیٹ کے بچے مارے نہیں جاتے سر بم بلاسٹ میں، وہ کابل میں ہوں، وہ ہمارے لاہور میں ہوں، کوئٹہ میں ہوں یا کسی آپ کے ٹرائبل ایریاز میں ہوں. سو پاکستان کا اس پیس میں سب سے زیادہ ہمیں ڈیکاڈینٹ فورسز سے اس مائنڈ سیٹ سے نکلنا چاہیے. دنیا بہت بدل رہی ہے. وہ دور چلے گئے ہیں کہ جس کے ذریعے اب ہم یہ سمجھتے تھے کہ طالبان کو بیچ کے ڈالر لیے جا سکتے ہیں، ہم دنیا کو ڈرا دیں گے جی ہمارے ان پہ کلاؤٹ ہے. کلاؤٹ ہوتا تو انہوں نے دیکھ لیا تھا، مری ٹاکس ہوئی، آپ ڈیلیور نہیں کر سکے. اس سے دیکھیں گل بدین حکمت یار جو ہے وہ ڈیلیور ہوا ہے، وہ کابل میں جا کے اس کا پاور گیم کا حصہ بن گیا اور اس نے اپنے لوگوں کو پیسے بھی لے کے دیے 80,000 فیملیز کو. پاکستان ڈیلیور نہیں کر سکا، جس کی وجہ سے ان کی ٹون بھی سخت ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے ان پہ آ کے ہمارے پابندیاں لگ رہی ہیں. لاسٹلی اس کو ختم کرتے ہیں. اس کو ڈیبیٹ بڑی لمبی ڈیبیٹ ہے، نہ ہمارے کہنے سے مسئلے حل ہونے تو نہ کسی نے سننا ہے. یہاں پہ ایک اس نیشنلزم کے نام پہ آپ کو پتہ ہے جو ہم نے یہاں پہ لوگوں کو ایک ہم نے تیار کیا ہوا ہے
यहाँ पे हमारे हर साल पाकिस्तान को 8 अरब डॉलर का कर्जा चाहिए तनख्वाहें अदा करने के लिए। और हम IMF पे दोबारा जा रहे हैं की तरफ हेडेड हैं, तो दोबारा फिर अमेरिका मजबूर हो जाएगा। आपकी सारी आपकी फंडिंग बंद हो रही है, आपकी ग्रांट्स बंद हो रही है, कोलेक्शन सपोर्ट फंड आपके बंद हो रहे हैं। 8 अरब डॉलर आपको तनख्वाहों देने के लिए चाहिए, हर साल कर्जा चाहिए। ये गैप है। डार साहब ने 4 सालों में 35 अरब डॉलर इसीलिए लिया कि आपका मुल्क नहीं चल रहा, रेवेन्यू नहीं है आपके पास, 35 अरब डॉलर का ही ट्रेड गैप छोड़ गए हैं। इसलिए थोड़ा सा खुद भी जिंदा रहें, दूसरों को भी जिंदा रहने दें। ये नारे मार के मुल्क नहीं चलते हो तो अपनी इकॉनमी ठीक करें, मुल्क का लॉ एंड ऑर्डर ठीक करें और उनके दूसरे लोगों के मसाइल से जान छुड़ाएं, अपने मसले हल करें। ये छोटी सी रिक्वेस्ट है। वैसे लास्टली बात लास्ट क्लास ब्रेक करनी इन्होंने अपनी मर्जी है। बहरहाल हम नेको बात हजूर को वो क्या